بلوچستان میں اس وقت سیلاب کی کیا صورتحال ہے؟ کیا پانی ابھی موجود ہے؟ اور لوگوں کو جو راشن اور وہ چیزیں دی جا رہی ہیں اس میں کس حد تک حکومت پائیدار حکمت عملی سے چل رہی ہے؟ جی اس ٹائم جو بلوچستان ہے وہ سیلابی جو ہے اس ٹائم وہ بحران کا شکار ہے. وہاں پر سیلاب نے لوگوں کے گھروں کو تباہ کیا ہے. لوگوں کی معاشی حالت جو ہے وہ بدتر ہو چکی ہے. لوگ بڑی کرائسس کا جو ہے نا بڑی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. جو موسٹ افیکٹڈ ایریا ہے نصیر آباد، وہاں پر جو ہے جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہیں تقریباً سارے سیلاب سے متاثر ہیں. تو وہاں پر لوگوں کو اس ٹائم کافی نہ گھر ہیں ان کے پاس، نہ چھتیں ہیں. لوگ جو ہیں بے یار و مددگار ہیں اور روڈوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور نہ ان کے پاس کوئی امداد پہنچ رہی حکومت کی طرف سے، نہ حکومت کوئی ریسپانس دے رہی ہے، نہ صحیح طریقے سے ریسپونڈ کر پا رہی ہے. تو لوگ بڑی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اس ٹائم، کیونکہ وہاں پر پہلی تو یہ بات میں اس چیز کو انتظامیہ کی ناکامی کہوں گا اور سیاسی قیادت کی ناکامی کہوں گا کہ وہاں پر ایسی سیاسی قیادت نہیں ہے جو اس چیز کو صحیح طریقے سے ایک پلاننگ کے تحت، ایک منصوبہ بندی کے تحت اس کو فیس کر کے لوگوں کو مدد پہنچائے اور لوگوں کی مدد کرے. اور ان لوگوں کو جو ہے اس ٹائم وہاں پر بیماریاں بڑھ رہی ہیں، لوگ بڑی مشکلات سے دوچار ہیں. تو ایسے حالات میں جو ہے ہمیں ایک اچھی قیادت چاہیے جن کے پاس جو ٹیکنیکل ہو، جو ٹیکنیکل چیزوں سے جو ہے معلومات ان کو ہو، اور وہ جو ہے اس چیز کو ریسپونڈ کر سکے. وزیر اعلیٰ صاحب کی تو نیند بھی پوری نہیں ہو رہی، یہ بھی سننے میں آیا ہے. جی وزیر اعلیٰ بلوچستان میں ان کو جو ہے کیپیبل نہیں سمجھتا، ان کے اندر اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے چیزوں کو ریسپونڈ کریں کہ لوگوں تک تمام چیزیں پہنچ سکیں آسانی سے. کیونکہ ایک تو کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے کہ یہ بلوچستان کی جو سیاسی قیادت ہیں، جو اس ٹائم وزیر اعلیٰ ہیں ہمارے، وہ تو وفاق آتے ہیں وہاں بات ہی نہیں کر پاتے. ان کے اندر اتنی جرت نہیں ہے، ان کے اندر اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ ایک صوبے کی نمائندگی کریں اور کس طرح سے ریسپونڈ کرنا ہوتا ہے. سوری میں آپ کو کٹ کر رہا ہوں. آپ کو میں بتاتا چلوں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ جو سیلاب سے افیکٹڈ ایریا ہے وہ بلوچستان ہے. اور بلوچستان میں جو امدادی کارروائیاں ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ بلوچستان کے متعدد شہروں کا جو رابطہ ہے، زمینی رابطہ ختم ہو چکا ہے. جی سجاد صاحب، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بلوچستان اس ٹائم تمام باقی صوبوں سے اس کا جو ہے زمینی رابطہ منقطع ہے. کوئی جو ہے وہاں پر کوئی لائحہ عمل نہیں ہے. یہ جو ہے عارضی طور پر وہ لوگ کام تو کر رہے ہیں، لیکن کام بلوچستان میں پہلے بھی ٹھیکیدار جو ہیں، وہ کنٹریکٹر جو ہیں وہ کرتے آئے ہیں. ابھی جو موسٹ افیکٹڈ ایریا ہمارا نصیر آباد ڈیرہ مراد جمالی ہے، صوبت پور ہے، جعفر آباد ہے. ڈیرہ مراد جمالی میں تحصیل چھتر کا علاقہ ہے. اس کے آگے جو ہے وہ سارا جو ریجن ہے وہ وہاں سے وہ لوکل ایریاز کو کنیکٹ نہیں کر پا رہے. تو وہ پورے صوبے کو ایک دوسرے صوبوں کے ساتھ کہاں سے کنیکٹ کر سکیں؟ لوکل ایریاز میں بھی ابھی تک روڈ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تک، ایک جو ہے شہر سے باقی گاؤں تک، وہ لوکل ایریاز ابھی تک وہ لوگ نہیں بنا سکے، ان کی تعمیرات کا کام نہیں ہوا. تو وہاں پر لوگوں کو یہ بھی مشکلات ہیں کہ ایک گاؤں سے جب وہ شہر کی طرف آئیں کوئی اپنی ضروریات کی چیزیں لینے، یا کسی کو کوئی ایمرجنسی خدا نخواستہ کسی کو ہاسپٹل کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو وہاں پر وہ لوکل ایریاز کو کنیکٹ نہیں کر پائے. یہ تو صوبوں کی بات تو اپنی جگہ پر ہے. یہ صوبوں کے ساتھ، یہ ایسی قیادت کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ میں نہیں سمجھتا کہ یہ لوگ جو ہے بلوچستان کو باقی صوبوں کے ساتھ صحیح طریقے سے ابھی پھر سے ان کے ساتھ جو ہے راستے قائم کر سکیں گے. کیونکہ ابھی اتنی ٹریفک ہے وہاں پر، جو سرکاری تو امداد جا نہیں رہی ہے، پہلی بات یہ. لیکن جو امدادی سرگرمیاں ہیں وہ کس طرح سر انجام دے رہی ہیں، اور سیاسی حمایتین کا کیا کردار رہا ہے ابھی تک وہاں پہ؟ جی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ امدادی کارروائیاں جو ہیں وہ کوئی خاص نہیں ہے. لوگوں تک راشن، ٹینٹ اور جو بنیادی جو ان کی ضروریات کی چیزیں ہیں، یا ان کے لیے کوئی میڈیسنز، وہ ان تک نہیں پہنچ رہی. وہ ایک تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ راستہ بحال نہیں ہے چھتر کی طرف، اور ہیلی کاپٹر والا جو راشن ہے اگر وہ بھی جو ہے کوئی خاص وہاں پر لوگوں تک نہیں پہنچا. لیکن اگر وہ آتا بھی ہے تو وہ راشن جو ہے وہ اوپر سے اتنی ہائٹ سے جب پھینکتے ہیں تو وہ تباہ ہو جاتا ہے، وہ تو ختم ہو جاتا ہے، رہتا ہی نہیں ہے لوگوں کو.
تو لہٰذا اس کے علاوہ جو امدادی کارروائیاں یہاں سرکاری طور پر ہیں وہ لوگوں تک نہیں پہنچ رہی. انتظامیہ کی یہ ایک نااہلی ہے، اور سیاسی عمائدین کا جو کردار ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. وہ لوگ جو ہیں لوگوں تک صحیح طریقے سے ٹینٹ، راشن، باقی جو ان کی ضروریات ہیں وہ نہیں پہنچا پا رہے، نہیں ان کو مل رہی ہیں. 76 کا علاقہ ہو گیا، آگے جتنے بھی اس کے ساتھ آس پاس جتنے بھی گاؤں ہیں، وہاں لوگوں کے جو مکان ہیں وہ گر چکے ہیں. لوگ اس ٹائم آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہاں نہ لوگوں کو ٹینٹ ملے ہیں، نہ ان تک راشن پہنچا ہے، نہ ان کو کوئی بنیادی اور ان کی ضروریات کی چیزیں ملی ہیں. تو وہاں پر لوگ اس طرح سے بہت زیادہ مشکلات کو فیس کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ اس ٹائم جعفر آباد میں بھی جو ہے لوگوں نے تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا تو انہوں نے اسٹرائک کی ہے کہ بھئی ہمیں ضروریات کی چیزیں نہیں مل رہی. انہوں نے باقاعدہ اسٹرائک کی ہے. وہ باقاعدہ انہوں نے وہاں پہ انڈیپینڈنٹ اردو کے کچھ نمائندے آئے ہوئے تھے تو انہوں نے ان سے پوچھا بھی صحیح. تو وہ ساری چیزیں وہ لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں کی سیاسی جو قیادت ہے یہ سب ان کی نااہلی ہے، کیونکہ نہ ان کو ایمرجنسی کے ٹائم نہ انہوں نے اویئرنیس دی. ظاہر سی بات ہے، فلڈ میں جب فلڈ آئے تو اس کی کچھ ایمرجنسی سٹیپس ہوتے ہیں جو سیاسی قیادت نے بتانے ہوتے ہیں، انہوں نے کرنے ہوتے ہیں، لیکن ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ان کے پاس اس چیز کا علم ہی نہیں ہے کہ بھئی فلڈ جب آتا ہے تو اس کو کس طرح سے ہم ریسپونڈ کریں، لوگوں کو کس طرح سے ہم جو ہے سیف سائڈ پہ لے جائیں، کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے کیا کیا اقدامات ہوتے ہیں. یہ بس یہ آ کے انتظامیہ صرف اسمبلی میں تیار نہیں. جی یہ صرف اسمبلی میں آ کے بیٹھ گئے ہیں. یہ ان کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے. یہ لوگ جو ہیں ایمرجنسی میں اویئرنیس ہوتی ہے، ایمرجنسی میں فلڈ آڈٹ ہوتا ہے، پلاننگ ہوتی ہے، امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، ریویو ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں اب کس نے کرنی ہوتی ہیں؟ یہ سیاسی جو ہماری قیادت ہے جو اس ٹائم اسمبلی میں ہے، جو اس ٹائم اقتدار میں ہے، یہ ساری چیزیں ان کی ہیں، لیکن ان کو یہ چیزیں پتہ ہی نہیں ہے. وہ صرف نام کے لوگ ہیں. یہ نہ ان کے پاس آگہی ہے، نہ یہ ان چیزوں سے واقف ہیں کہ اس طرح سے کس طرح سے ریسپونڈ کیا جا سکے. اگر آپ جی سر گراؤنڈ ریالٹی سے واقف نہیں ہے. یہ گراؤنڈ ریئلٹی سے بالکل واقف نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے تو پاکستان میں ایک نظام ہونا چاہیے کہ جب فلڈ یہاں پہ اسپونج سٹیز بنائے جائیں، یہاں پر پراپر جو ہے فلڈ میدانوں میں فلڈ کو بہایا جائے جو پانی آ رہا ہے، یا پھر ان کے لیے اس طرح کے ایریاز جیسے قدرتی راستے ہیں ان کو بحال کیا جانا چاہیے، کیونکہ ابھی سندھ میں جو بالکل سچویشن بنی ایریاز ہے وہ بھی ایسی تھی کہ جو دریا کا بہاؤ تھا اس میں یہ سوسائٹیز بنا دی گئی، مکانات بنا دیے گئے، تو اسے پانی کا راستہ جی روکنے کی کوشش کی. جی یہ مافیا ہے بہت بڑی، اور یہاں پر ان کو فلڈ ایریاز پراپر بنانے چاہیے. ان کے جو برساتی پانی ہے اس کو ڈرینیج کے تھرو جو ہے وہ سپریٹ کرنا چاہیے اور ڈرینیج کو صاف رکھنا چاہیے. لیکن انہوں نے بس امید، یہ کہتے ہیں کہ امید رکھنی چاہیے. یہ قدرتی آفت ہے. بھائی قدرتی آفت آپ کے لیے نہیں ہے، لیکن ان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو اویئرنیس دیں اور لوگوں کو سیف سائڈ منتقل کریں. لیکن انہوں نے نہ امدادی کاروائیاں لوگوں تک پہنچائی ہیں، نہ ان کو کوئی اویئرنیس دی، نہ کوئی انہوں نے کوئی ایسا سیٹ اپ بنایا. بس ہوپ فار دا بیسٹ، صرف ہوپ فار دا اگر بیسٹ. یہ ایسٹیمیٹ چیز لگائیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کا کتنا حصہ اس سیلاب سے متاثر ہوا ہے؟ بلوچستان کا جی اس سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ 260 سے راؤنڈ اباؤٹ 260 سے اوپر تک اموات ہوئی ہیں، اور تقریباً 30-40 ہزار گھر جو ہیں وہ مکمل طور پر ان کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے، انکلوڈنگ کوئٹہ از دی کیپٹل سٹی آف بلوچستان. اب ایک کیپٹل میں جو اگر نظام ٹھیک نہ ہو، کیپٹل میں لوگ مر رہے ہوں اور وہاں کا ڈرینیج سسٹم ٹھیک نہ ہو، تو پھر آپ اندازہ لگا لیں بلوچستان کے لوکل ایریاز میں. ہمیں تو افسوس ہوتا ہے جب ہم پنجاب کی تحصیلیں دیکھتے ہیں اور اپنے ڈویژنز دیکھتے ہیں، ہم ان کو کمپیٹ نہیں کروا سکتے. ہمیں افسوس ہوتا ہے اپنی قیادت پر، اور ہم اپنے لوگوں پر بھی افسوس ہے کہ ایسے لوگوں کو آپ لوگ جو ہے آگے لے آئے ہیں. تو شہباز شریف صاحب کی جانب سے بھی بڑا ایک دھواں دھار جسے کہتے ہیں وزٹ کیا گیا تھا، اور کافی دعوے جی بھی کیے گئے ہیں کہ جی ہم نے ادھر جی بہت سیٹ جی کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہم این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے اور سارے چیزوں کو وہاں سے لے کے جا رہے ہیں. ادھر بلوچستان کے لوگوں کو جو سیلاب علاقہ ہیں زیادہ وہاں سے ایویکویٹ کریں گے اور ان کو امدادی سرگرمیاں جاری کریں گے. تو کیا ابھی وہ امپلیمنٹ چیزیں نہیں ہوئی؟ جی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شہباز شریف کو انہوں نے ماموں بنا دیا.
انہوں نے عارضی خیمہ جو ہے انہوں نے ایک قائم کیے وہاں پر عارضی طور پر لوگوں کو جو ہے نا وہاں پہ وقتی طور پر انہوں نے وہ خیمے دے دیے، وہاں پر لوگوں کو تھوڑی تھوڑی چیزیں دے کے وہاں پہ شہباز شریف کو لے گئے، صرف اپنے آپ کو کریڈٹ دینے کے لیے۔ انہوں نے اپنے آپ کو کریڈٹ دینے کے لیے ہمارے ڈویژن کو، نصیر آباد کے کئی ایسے ایریاز کو انہوں نے جو ہے ڈکلیئر نہیں کیا کہ یہ خطرناک ہے، صرف اپنے آپ کو کریڈٹ دینے کے لیے کہ ہم نے ہی جو ہے بڑی محنت کی ہے، ہم نے ان چیزوں کو فیس کیا ہے۔ لیکن اب جب شہباز شریف آئے تو انہوں نے ان کو بھی جو ہے ماموں بنا دیا، ان کو بھی جو ہے بتایا کہ بھائی یہاں پر لوگوں کو جو ہے ساری چیزیں میسر ہیں، پرووائڈ کی جا رہی ہیں حکومت کی طرف سے، کوئی کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو وہ بس صرف، لیکن ان سے اب لے لیے گئے واپس۔ آج میں جو مجھے اپڈیٹ ملی تو ان سے وہ واپس جو خیمے تھے وہ واپس لے لیے گئے، اور ان کے پورے جو ٹرکس ہیں پولیس ساتھ ہے ان کے، وہ خیم ٹینٹ سے بھرے ہوئے ہیں، تو وہ جہاں جا رہے ہیں 30-40 گھروں کو 2-3 ٹینٹس دے رہے ہیں وہاں سے آگے۔ اور میں آپ کو دوسری بات، آپ نے کہا کہ میں آپ کو پی ڈی ایم اے کا بھی بتاؤں گا کہ پروونشل جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے، انہوں نے 650 پیکس کھانے کے، اس کے علاوہ 200-400 اور چیزیں، کچھ جو ہے 500,000 ٹینٹس، لیکن ان 500,000 ٹینٹس کو بھی میں نے ان ایریاز، ان ریجنز میں کوئی ان کے اس چیز کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ لوگوں تک وہ چیز گئی ہے۔ یہ تو لوگ اتنی شکایتیں کر رہے ہیں، وہ ملی نہیں ہے کسی کو بھی، بس انہوں نے اناؤنس کر دیا تاکہ بس ایک چیز کا کریڈٹ لینا ہو تو وہ پھر اناؤنسمنٹ ہی ہوتی ہے، وہ پھر لوگوں تک تو چیزیں نہیں پہنچتی۔ تو ایک بہت بڑا یہ ہمارے لیے یہ پرابلم۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں 94,000 جو ہیزے کے کیسز ڈکلیئر ہوئے ہیں، وہ کیوں ہوئے ہیں؟ وہ اس وجہ سے ہوئے کہ لوگوں نے گندا پانی پیا ہے، صفائی نہیں ہے، غذائیت ٹھیک نہیں ہے، تو اس وجہ سے لوگ اس طرح کی ڈیفیکلٹیز جو ہے فیس کر رہے ہیں کہ بھائی جب اس طرح کی بیماریاں بھی بڑھیں گی، لوگ اس طرح جو ہے وہ بیچارے نہ فقیر ہیں، نہ وہ بیکاری ہیں جو اس سیلاب سے متاثرہ ہیں، وہ بیچارے مجبور ہیں، ان کو آپ لوگ ان تک پہنچائیں راشن کو، بجائے اس کے کہ آپ جو راشن جو بھی آ رہا ہے وہ لائنیں بنوا رہا ہے، تو لائنوں میں جو ہے صحیح پراپر لوگوں تک وہ پہنچتے ٹائم بھی لگ رہا ہے اور نہیں بھی پہنچ رہی۔ یہ چیزیں بہت پرابلم کریٹ کر رہی ہیں کہ وہاں پر آ رہے ہیں تو پہلے جو بھاگ کے راشن لے رہا ہے انہی کو راشن مل رہا ہے، اور جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو سفید ریش ہیں، عزت دار لوگ ہیں، جو بدقسمتی سے ایسے حالات کا سامنا ان کو کرنا پڑ رہا ہے، وہ لوگ بیچارے رہ جاتے ہیں اس طرح سے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تقریباً جتنا بھی یہ جو ہے ایریا ہے، صوبت پور کا ہو گیا، نصیر آباد کے بھی جتنے ریجنز ہیں، وہاں پر جو موسٹ افیکٹڈ ایریاز ہیں، وہاں تک جو موسٹ افیکٹڈ گاؤں ہیں، وہاں تک لوگوں کو نہ ٹینٹس ملے ہیں، نہ ان کو کوئی خوراک میسر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے، اور یہ نام نہاد لیڈر اپنے ساتھ ایک صحافی اٹھائے پھرتے ہیں اپنا، وہ ان کا اپنا صحافی ہوتا ہے۔ اور یہ نام نہاد، آپ نے تو صحافت پڑھی، آپ کو پتہ ہے کہ صحافی کا کیا کام ہوتا ہے، کہ وہ سچ کو سامعین تک پہنچانا صحافی کا کام ہوتا ہے۔ لیکن ان نام نہاد لیڈران نے اپنے صحافی بنائے ہوئے ہیں، کیمراز اٹھائے ہوئے ہیں، وہاں پر جا رہے ہیں، گارڈ ساتھ ہیں ان کے، بھائی ہم عوام کے ساتھ ہیں۔ بھائی آپ عوام کے ساتھ ہیں، آپ کی پلاننگ تو ہونی چاہیے، آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ جب صوبت پور میں جب سیلاب آ رہا تھا، جب پتہ تھا سب کو، 10 دن پہلے پتہ تھا، وہاں پر آپ سینڈ بیگز دیتے لوگوں کو، وہ گھروں کے آس پاس سے کچھ بچاؤ ہو جاتا۔ سینڈ بیگز ایک جو ہے وہ اہم جو ہے رول ادا کرتا ہے سیلاب کو تھوڑا سا بچانے میں، تو جتنا آپ سے ہو سکتا تھا آپ وہ تو کرتے، آپ نے وہ بھی چیزیں نہیں کی۔ ایون کہ آپ جتنے بھی چھتر کے علاقے ہیں، نصیر آباد کے جو تحصیل ہے چھتر، ساتھ جو اس طرف باقی جتنے بھی ریجنز ہیں آس پاس کے جو کلوز ہیں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے، تو ان ساروں میں آپ لوگوں نے کوئی اسٹریٹجی، کوئی سیف سٹیز بنانے تھے، لوگوں تک اویئرنیس دینی تھی، لیکن انہوں نے صرف نام نہاد صحافیوں کو اٹھایا، اپنی ویڈیو بنوائی، ایک دیکھ بریانی کی پکائی، لوگوں تک بریانی پہنچائی، اور ساتھ جو ہے 5-5 10-10 پوسٹیں شیئر کروا دی اپنے نام کی کہ بھئی فلانا خان جو ہے بڑا جو لوگوں کی بڑی مدد کر رہا ہے، ایک پلیٹ بریانی کی دے رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں صرف یہ نام نہاد سیاسی لیڈران جو ہیں یہ اپنی پولیٹیکل ایمز کے لیے کر رہے ہیں، اپنے سیاسی ان کے گولز ہیں، ان کی صرف انہوں نے سیاست کرنی ہے، انہوں نے عوام کے حق میں کوئی بہتر پالیسیز نہیں بنانی، نہ ان کو کچھ پتہ ہے۔ یہ لوگ ایسے ہی لوگ ہیں جو ہم پر مسلط کیے گئے، نہ جن کا سیاست سے واسطہ، نہ پہلے بھی ہمارے جو نصیر آباد ہے، پہلے بھی جتنے لیڈران ہمارے پاس آئے ہیں
وہ بالکل نااہل تھے، اب بھی جو ہیں وہ نااہل ہیں، ان کے پاس کوئی کیپیبلٹی نہیں ہے، ان کے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ اس نظام کو سیٹ کر سکیں، اس سسٹم کو سیٹ کر سکیں. ایک ڈویژن کو جو ہے، ڈویژن کا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے، ڈویژن میں ڈیولپمنٹ خراب ہوئی ہے. آپ یہاں پر بجٹ لگائیں اور بجٹ واپس وفاق چلا جاتا ہے. یہ حالات ہیں ہمارے صوبے کے. اور یہاں پر یہ لوگ پھر وفاق آتے ہیں تو یہاں سے سیکٹریز کے سامنے ان کے منہ بند ہوتے ہیں، بڑے وزیروں کے سامنے ان کے منہ بند ہوتے ہیں، یہ بات نہیں کر پاتے. یہ وہ لوگ ہیں. تو ابھی آپ نے بات کی ہے کہ کوئی کام نہیں ہو رہا، تو پاکستان میں جو نجی تنظیمیں ہیں، فلاحی ادارے ہیں، تو کیا ان کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے کوئی امداد بھیجی جا رہی ہے؟ جی، ان کی طرف سے امداد جو ہے وہاں آ رہی ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ بلوچستان کا جو زمینی رابطہ ہے باقی صوبوں کے ساتھ اس ٹائم منقطع ہو چکا ہے. تو لوگ جو این جی اوز ہیں وہ جو ہے ایم ایس ایف ہو گئی، باقی جو یونیسیف ہیں، یہ ساری جو ہے اپنا رول ادا کر رہی ہیں لوگوں تک جو ہے سامان پہنچانے میں. لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ وہ فرنٹ ریجنز جو ہیں، فرنٹ جو ایریاز ہیں، وہاں تک تو وہ امداد پہنچ رہی ہے. جو مین ایریاز ہیں، جو موسٹ افیکٹڈ ایریاز میں نے آپ کو بتایا، وہ رہ جاتے ہیں. وہ پھر بھی رہ جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر کوئی پراپر آگہی نہیں ہے تاکہ لوگوں کو وہاں تک، وہ این جی اوز کو وہاں لے کے جایا جا سکے پراپر طریقے سے. اور وہاں پہ مس مینجمنٹ ہے، انتظامیہ ٹھیک نہیں ہے. اور کچھ جو ہے ایسے افراد ہیں جو انتشار پھیلا رہے ہیں، مطلب جو بھی کوئی بھی این جی اوز اگر وہاں پہ فنڈنگ کر رہی ہے یا لے کے آ رہی ہے تو وہ سامان لوٹ رہے ہیں. تو اس طرح سے یہ ساری چیزیں ان کی سیفٹی، ان کی سیکیورٹی، یہ ساری جو ہوتی ہے وہ انتظامیہ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. تو انتظامیہ جتنا اچھا رول ادا کرے گی، عوام کو اتنا فائدہ ہوگا، وہ عوام کو اتنا اس کا ایڈوانٹیج ہوگا. بہت بہت شکریہ جوید اسرار صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جی، بہت شکریہ، آپ نے جو ہے ہمارے ریجن کو اس کو کور کیا، اس کے اوپر بات کی. بہت شکریہ.